بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ پچھلے سبق میں آیت الکرسی کا ذکر ہوا۔ آیت الکرسی سے توحید کا مضمون اچھی طرح واضح ہو گیا کہ معبود برحق اللہ تعالی ہی ہیں۔ اسلام اسی توحید کی دعوت دیتا ہے جس کو انسان اپنی مرضی سے قبول کرے، زور و زبردستی نہیں، کیونکہ عقیدہ دل سے ماننے کا نام ہے، اس میں زبردستی نہیں ہو سکتی۔ البتہ حق بات واضح کرنا ضروری ہے جو اس آیت میں کر دی گئی۔ مذکورہ سبق میں اسی توحید کی دلیل پیش کرنے کے لیے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک زبردست مکالمہ پیش کیا گیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شہر بابل کا ایک خودسر بادشاہ تھا۔ وہ خدائی کا بھی دعویٰ کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے خداؤں یعنی مورتیوں کی گت بنائی تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ سورۃ الانبیاء میں آئے گا۔ مگر چونکہ قوم کا یہ فیصلہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا، اس لیے قوم یہ مقدمہ بادشاہ کے پاس لے گئی تاکہ حکومت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کا فیصلہ سنائے۔ جب بادشاہ نے ساری بات سنی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور سوال کیا کہ اگر تو ان مورتیوں کو خدا نہیں مانتا تو تیرا خدا کون ہے؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، یعنی وجود بھی بخشتا ہے پھر ایک وقت کے بعد واپس وجود لے لیتا ہے۔ یہ توحید کی ایسی پکی دلیل تھی کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ مگر نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں اور جس کو چاہوں موت کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے آزاد کر دوں اور اس طرح اسے زندگی دے دوں۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ جواب قطعی طور پر غیر متعلق تھا، اس لیے کہ گفتگو زندگی اور موت کے اسباب سے نہیں، اس کی تخلیق سے ہو رہی تھی۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ یا تو موت اور حیات کی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتا ہے یا تو کٹ حجتی پر اتر آیا ہے، اس لیے انہوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دوسری دلیل پیش کی کہ میرا پروردگار روز سورج کو مشرق یعنی پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب یعنی پچھم سے نکال، جس پر وہ حیران رہ گیا مگر وہ ایمان نہیں لایا۔ مذکورہ سبق کی پہلی آیت میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ، الم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذی اس کو جس نے حاجہ کٹ حجتی کی، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک اس وجہ سے کہ دی اس کو اللہ تعالی نے، الملک حکومت یعنی بادشاہت، اذ قال جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، الذی وہ ہے جو، یحیی جلاتا ہے، و یمیتو اور مارتا ہے، قال اس نے کہا، انا احیی میں بھی جلاتا ہوں، و امیتو اور میں مارتا ہوں، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ پس بے شک اللہ، یأتی لاتے ہیں، بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق یعنی پورب سے، فأتی بہا پس لا تو اس کو، من المغربی مغرب سے یعنی پچھم سے، فبہتا حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، الذی کفرا جس نے کفر کیا، واللہ اور اللہ، لا یہدی راہ نہیں دیتے ہیں، القوم ان لوگوں کو یعنی قوم کو، ظالمین ناانصاف گنہگار۔ آیت پاک کا مکمل ترجمہ یہ ہے، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں کٹ حجتی کی یعنی بحث کی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے،
تو اس نے کہا یعنی بادشاہ نے کہ میں بھی جلاتا اور مرتا ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں تو اس کو مغرب سے نکال۔ بس اللہ کا منکر حق کا بکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ناانصافوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ آیت مذکورہ کی تشریح سبق کے شروع میں گزر چکی ہے۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل سے ایک سبق ضرور ملتا ہے کہ مناظرہ کو طول نہیں دینا چاہیے۔ اگر مخاطب کوئی بات نہ سمجھے تو دلیل بدل دے، کٹ حجتی پر ہرگز نہ اترے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ دلیل ہی بدل دی جس سے وہ ہکا بہکا رہ گیا۔ یہاں کوئی خیال یہ بھی کر سکتا ہے کہ شاید پہلی دلیل کمزور ہوگی اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دلیل بدل دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کی اس دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور مثال بیان فرمائی جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ مارنا جلانا وہ نہیں ہے جو نمرود نے دکھایا بلکہ مارنا جلانا وہ ہے جس واقعے میں ذکر ہے۔ پہلے آیت کریمہ کا مطلب سمجھے پھر تشریح میں انشاءاللہ واقع مذکورہ کا ذکر ہوگا۔ آیت مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ او مطلب یا کالذی جیسے وہ شخص جو مرہ گزرا علی قریۃ ایک بستی پر وہی وہ خاویۃ ٹوٹی پڑی یعنی ڈھہ گئی تھی علی عروشها اپنی چھتوں پر قال انا کہا اس نے کہاں سے کیسے یحیی زندہ کریں گے جلائیں گے ھذہ اللہ اس کو اللہ تعالی بعد موتها اس کے مرنے کے بعد فاماتہ پس مارے رکھا اس کو اللہ 100 عام 100 سال تک 100 عام سال ثم بعثہ پھر اٹھایا اس کو قالا پوچھا اللہ تعالیٰ نے کم لبثتا کتنی دیر ٹھہرے تم قالا اس نے جواب دیا لبثتو میں ٹھہرا یومن ایک دن او بعض یومن ایک دن سے کچھ کم قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے بل لبثتا بلکہ تو ٹھہرا 100 عام 100 سال فانظر پس دیکھ تو الی طعامک اپنے کھانے کو و شرابک اور اپنے پینے کی چیز کو لم یتسنہ نہیں بدلا یعنی سڑاند یا بدبو نہیں ہے وانظر اور دیکھ تو الی حمارک اپنے گدھے کو اور نجعلک تاکہ بنائے ہم تجھ کو آیتن للناسی آیتن مطلب نشانی للناسی لوگوں کے لیے وانظر اور دیکھ تو الی العظام ہڈیوں کو کیف ننشزها ہم ابھارتے ہیں ان کو ثم نکسوها پھر پہناتے ہیں ہم ان کو لحمن گوشت فلما پس جب تبین واضح ہو گیا کھل گیا لہو اس کے لیے یعنی اس کے سامنے قال اس نے کہا عالم میں نے جان لیا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ یا جیسے ایک شخص ایک بستی پر گزرا جو اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی تھی یعنی جھکی تھی، اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ویران ہو جانے کے بعد کس طرح آباد کریں گے، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک مارے رکھا یعنی مردہ کر دیا، پھر اس کو اٹھایا پوچھا کتنا ٹھہرے، جواب دیا ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے ہو، اب دیکھو اپنے کھانے کی چیز کو اور پینے کی چیز کو وہ نہیں بدلا، اور اپنے گدھے کو دیکھو وہ مر گیا ہے، ہم اس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ کرتے ہیں اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک چشمدید نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھو ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں، پھر ہم ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پس جب مردے کا زندہ ہونا واضح ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں نے مشاہدہ یعنی جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آیت مذکورہ میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ اللہ کے ایک نیک بندہ ایسی بستی سے گزرا جو ویران پڑی تھی، مکانات چھتوں سمیت مٹی کا ڈھیر ہو گئے تھے۔ اس نے دل میں سوچا کہ ویران بستی کس طرح دوبارہ آباد ہوگی،
بظاہر آباد ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے، اور یہ سوچتے سوچتے آگے بڑھا۔ آگے ایک جگہ سستانے کے لیے گدھے سے اترے اور سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ ٹفن پاس رکھا ہے، گدھا بھوکا پیاسا مر گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ اس عرصہ میں وہ شہر آباد ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ وہ دن چڑھے لیٹے تھے اور دن ڈھلے اٹھے تھے، اس لیے جواب دیا ایک دن بھر یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو اور دیکھو تمہارا ٹفن ویسا ہی ہے، اور گدھا مر چکا ہے، کھانا جلدی بگڑ جاتا ہے وہ ویسا ہی ہے، اور گدھا 20 سال زندہ رہتا ہے وہ مر چکا ہے۔ اب دیکھو ہم اس کو تمہارے سامنے زندہ کرتے ہیں تاکہ تم مرنے کے بعد زندگی کے چشمدید گواہ بنو۔ دیکھتے رہو ہڈیاں کس طرح ترکیب پاتی ہیں، پھر ان پر کس طرح گوشت چڑھتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے گدھا زندہ ہو گیا اور اپنی بولی بولا۔ تب اس بندے نے کہا مجھے علم الیقین تو حاصل ہی تھا، اب عین الیقین بھی حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ مارتے جلاتے ہیں۔ یہ ہے اصل مارنا اور جلانا، نہ کہ جو نمرود نے کر دکھایا۔ اور ایک دوسرے واقعے میں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، اس کے تمام باشندے مر کھپ چکے تھے اور مکانات چھتوں سمیت گر کر مٹی میں مل چکے تھے، جس پر اللہ رب العزت نے ان اللہ والے کو سارے بستی کو زندہ کر کے دکھایا۔ اسی طرح کے ایک واقعہ اگلی آیت میں بھی مذکور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے متعلق، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جو بات کہی تھی ان کی آنکھوں دیکھی حقیقت تھی۔ جاننا چاہیے کہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اصل قیمت بالغیب کی ہے کہ ان کو آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل کی بنیاد پر مان لے۔ چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کو غیب کی بات چیزیں دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ان چیزوں کی دعوت دیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کا معاملہ، ایک پیغمبر کو گدھا زندہ کر کے دکھانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں عجائب قدرت دکھانا، سورۃ الاسراء وغیرہ کی آیت میں مذکور ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی سلطنت دکھلا دی تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہوں۔ اسی سلسلے کا یہ واقعہ بھی ہے کہ آپ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کیا تمہیں یقین نہیں؟ عرض کیا یقین کیوں نہیں، میرا مقصد تسکین قلب حاصل کرنا ہے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس سے نہ صرف طمانینت قلبی حاصل ہوتی ہے بلکہ میں دوسروں سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں بھی پہلے آیت کریمہ سمجھے، پھر انشاءاللہ تشریح میں واقعہ مذکور ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی مجھ کو دکھلا دیجئے، کیف تحیی کیسے زندہ کریں گے آپ، الموتى مردوں کو۔ قال کہا، اوا کیا اور، لم تؤمن نہیں یقین آیا تجھ کو، قال بلا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ تسکین پا جائے یعنی اطمینان حاصل ہو جائے قلبی میرے دل کو۔ قال اللہ رب العزت نے فرمایا، فخذ اربعۃ پس لے لے 4 من الطیر پرندے نچڑیوں میں سے، فسرہن پھر ہلا لے یعنی مانوس کر لے ان کو، الیک اپنے سے، ثم جعل پھر رکھ، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، فیہن جزءا ان میں سے ایک حصہ، ثم ادعوہن پھر بلا ان کو، یأتینک آئیں گے تیرے پاس، سعین دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست، حکیم حکمت والے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دیں آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ آپ کو یقین نہیں، جواب دیا کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا دل تسکین پائے، فرمایا اللہ رب العزت نے تو لے لیں آپ 4 پرندے،
پھر ان کو اپنے پاس سے مانوس کر لیں، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دیں، پھر ان کو بلائیں، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ زبردست بڑے حکمت والے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہر وقت مردے کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرا سکتی ہے، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ مشاہدہ نہ کرایا جائے، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے، اور انسان سے مطلوب یہ ہے کہ ان حقائق پر آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے۔ خیر، یہاں جس واقعے کی طرف ذکر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب پر فرمایا کہ کوئی بھی 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، تاکہ آواز دینے پر دوڑ کر آئیں، پھر ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا لو اور 4 پہاڑیوں پر 4 حصے رکھ کر کے آؤ، پھر درمیان میں کھڑے ہو کر ایک ایک کو آواز دو، چاروں تمہارے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ کی قدرت کامل ہے، وہ ہر ایک کو مردہ زندہ کرنے کا مشاہدہ کرا سکتے ہیں، مگر ان کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کو مشاہدہ نہیں کرایا جائے گا۔ یہاں تک کہ مضمون پورا ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم لوگ کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔